السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا نیو لیکچر۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ان کوڈنگ کے بارے میں پڑھا۔ ان کوڈنگ کے بارے میں ہم نے ایگزامپلز بھی دیکھی کہ ان کوڈنگ کیا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک کویشچن ہے کہ وائی یوزنگ لانگ ان کوڈنگس۔ ان کوڈنگ تو ہم نے کر لی اپنے ایک سیکرٹ ڈیٹا کی، لیکن وائی لانگ ان کوڈنگ؟ آخر ہم لانگ ان کوڈنگ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ شارٹ ان کوڈنگ کیوں نہیں کر رہے، یا اس کو پریفرنس کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ ایک بڑا کویشچن۔ دیکھیں، لانگ ان کوڈنگ، اب ان کوڈنگ ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اگر کوئی سیکرٹ انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو ہم ڈیٹا کی فارم کو بدل دیتے ہیں، اور اس فارم کو صرف یا ہم سمجھ سکتے ہیں یا ہم جس کو سینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیٹا وہ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی تیسرا پرسن اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہم نے ان کوڈنگ کی ہے تو یہ کس طرح کی ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ شارٹ ان کوڈنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان شارٹ کوڈڈ ورڈز کو جو ہے وہ تیسرا پرسن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سمجھ کے اس کو اوریجنل فارم میں لے آئے اور وہ آپ کا میسیج پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب لانگ ان کوڈنگ ہوگی، آپ نے اتنا اس کو جو کنورٹ کیا ہوگا کسی دوسری فارم میں کہ جب کوئی ہیکر یا کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیکوڈ کرنا چاہے گا، اس انفارمیشن کو پڑھنا چاہے گا، تو اس کو بہت مشکل پیش آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ، اور مطلب بہت چانسز ہیں کہ وہ اس کو ڈیکوڈ کر ہی نہ سکے، اس انکوڈنگ کو، وہ اس انفارمیشن تک پہنچ ہی نہ سکے جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر اس کو وہ ڈیکوڈ کر بھی لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ، تو مطلب زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ وہ رانگ ڈیکوڈ کرے گا اس کو۔ تو ادھر جو ایک مطلب ڈیفینیشن ٹائپ بات لکھی ہوئی ہے کہ اٹ امپرووز دا چانس دیٹ لیٹرز ول بی ریکوگنائزڈ وین اسپوکن۔ اسپوکن مطلب کہ جب ہم بولتے ہیں، ہم ان کوڈنگ، ہم نے ایک کچھ انفارمیشن ہے ہم نے وہ بول کے پہنچانی ہے، تو ہم جب بول رہے ہیں، ہم اس بولنے کے دوران جو ہے کوڈڈ ورڈز جب یوز کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جو پیغام ہے، اپنا میسیج جو ہے اس کو انکوڈ کیا ہوا ہے، تو جب ہم بول رہے ہیں تو ان لیٹرز کو ریکوگنائز کرنا، ان لیٹرز کو سمجھنا، یہ جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ مطلب چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ لیٹرز جو ہیں وہ جو بولے جا رہے ہیں ان کو ہم ریکوگنائز وہ تیسرا پرسن نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ the digits keep their usual names except 9 which is frequently replaced by 9er۔ اب ایک یہ کہ جو ڈیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں ان کے ہم تقریباً وہی نیم یوز کریں گے، لیکن جیسے 9 ہے اس کو ہم 9 نہیں بولیں گے، اس کو ہم 9er سے ریپلیس کر دیں گے۔ تو جب ہم اس کو 9er سے ریپلیس کریں گے تو ظاہری بات ہے، اب 9 ورڈ ہے، اس کو جب آپ 9er بولیں گے تو وہ ورڈ جو ہے وہ چینج بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سوری، اب وہ ورڈ چینج بھی ہو گیا اور انکوڈ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اس کو ایک تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ 9er ورڈ جو ہے یہ ایک بڑا مطلب 9 سے چونکہ ملتا جلتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھرڈ پرسن سمجھ سکے، لیکن اسی طرح ہم کچھ ورڈز کو چینج کر سکتے ہیں، ہم ان کو کچھ ایسی فارم میں لے کے آ سکتے ہیں کہ تھرڈ پرسن ہماری بات کو نہ سمجھ سکے۔ ہم اپنے پورے میسیج کو اتنا چینج کر دیتے ہیں ہم لانگ ان کوڈنگ کو یوز کرتے ہوئے، تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ تیسرے پرسن کو، تھرڈ پرسن کو، ہیکر کو سمجھ میں نہ آئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جی آسکی کوڈ آ جاتا ہے۔ جی آسکی کوڈ کیا ہوتا ہے؟ جی
اب آپ نے ہو سکتا ہے کہ آسکی کا جو ہے وہ نیم ضرور سنا ہو لیکن پتہ نہ ہو کہ آسکی ہوتی کیا ہے آخر. اب کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ انکوڈنگ ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی فارم میں یا کسی نہ کسی وے سے اس کو جو ہے وہ انکوڈ کیا جاتا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے وہ. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں انکوڈنگ کر رہے ہیں، کوڈ ورڈ رکھ رہے ہیں، وہ تو ہماری اپنی مرضی، ہم جیسے بھی رکھیں. لیکن کمپیوٹر کے اندر جب آپ انکوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کسی نہ کسی سٹینڈرڈ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک سٹینڈرڈ آسکی ہے، ASCII. اینڈ آسکی اسٹینڈس فار American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. تو اس کوڈ کے ذریعے اس ایک سٹینڈرڈ کے ذریعے ہم جو ہے وہ انفارمیشن کو انکوڈ کرتے ہیں. اب یہ ایک اس کا ٹیبل دکھایا گیا کہ اب آسکی کے اندر آپ نے جب انفارمیشن انکوڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ادھر ہمارے پاس ڈیسیمل میں نمبر آ رہے ہیں. ڈیسیمل میں نمبر 0 سے لے کر 31 تک، ٹھیک ہے، اور 32 سے پھر 63 تک، 95 اور 127. آسکی 7 بٹ سٹینڈرڈ جو ہے اس میں آپ کے پاس 128 نمبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 128 نمبرز کیا ہوں گے؟ 0 سے لے کر 127 تک. ٹھیک ہے، 127 تک نمبر ہوں گے 0 سے لے کر. تو 0 سے 127 اگر ہم اس کو ٹوٹل دیکھیں تو یہ 128 نمبرز ہی بنتے ہیں. اب ہم ان ڈیسیملز کو دیکھتے ہیں کہ یہ آسکی میں ہمیں کیا نظر آتے ہیں. دیکھیں 0 جو ہے وہ تو نل کریکٹر کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، 31 تک ہمارے پاس جو انفارمیشن شو ہو رہی ہیں یہ کچھ میسیجز شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ابھی ہم سکپ کرتے ہیں، ہم نمبر 32 پہ چلتے ہیں. 32 پہ سپیس ہے، یعنی جب آپ کر رہے ہیں اس کو انکوڈ کر رہے ہیں تو آپ 32 جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب سپیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 33 لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ایکسکلیمیشن مارک جو ہے یہ ہوگا. 34 سے انورٹڈ کوماز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے کاؤنٹنگ لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، 0 سے 9 تک آپ نے کوئی بھی ڈیجٹ لکھنا ہے تو اس کی جو ہے ڈیسیمل میں 48 سے لے کر 57 تک یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آسکی میں نمبرز 0 سے 9 تک. اس کے بعد 65 سے 90 تک آپ کے پاس الفابیٹک کریکٹرز آ جاتے ہیں، کیپٹل الفابیٹس. ٹھیک ہے، اور اسمال الفابیٹس 97 سے ادھر تک آئیں گے جی 122 تک. ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں کچھ یہ سمبلز بھی استعمال ہو رہے ہیں، کچھ وہ جو ہے پلس مائنس جن کو ہم ارتھمیٹک آپریٹرز بھی بولتے ہیں یہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کو ایک ٹیبل دکھایا گیا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لینا ہے. کچھ چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے نمبرز ہیں یا کیپٹل اور اسمال الفابیٹس جو ہیں یہ کس نمبر پہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں دیکھیں گے، ہم اس کی اگزامپل بھی کریں گے. ڈسکشن سیشن میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم ایک آپ کے پاس اگر ایک آسکی میں جو ہے وہ انفارمیشن دی گئی ہے تو ہم اس کو
میسیج میں کیسے کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.